بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منا کے ابا، غضب ہو گیا، سب لٹ گیا، سب برباد ہو گیا۔ ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے، کیا کہیں گے ان سے؟ چچی شوہر کے سامنے خوب اونچی اونچی آواز میں بیان کر رہی تھی اور خود ہی اپنی عزت کا تماشا لگا رہی تھی۔ کیا ہوا نصرت، کیوں اس طرح رونا ڈالا ہوا ہے؟ اب کون سی قیامت آ گئی ہے؟ چچا نے انتہائی تحمل مزاجی سے پوچھا تھا۔ ارے کیا بتاؤں منا کے ابا، وہ کل ہی ہمارے سروں میں خاک ڈال کر چلی گئی ہے۔ ارے نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ ارے اپنی عزت کا خیال نہ تھا تو کم سے کم اپنے بوڑھے چچا کی عزت کا پاس ہی رکھ لیتی۔ چچا چچی کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے چچی کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا۔ کیا کہہ رہی ہو نصرت، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو صبح صبح؟ چچا انتہائی سیخ پا ہو گئے تھے۔ چچی نے چچا سے کہا کہ میں جو کہہ رہی ہوں ایک دم سچ کہہ رہی ہوں۔ یقین نہیں آتا تو جا کر اپنی بھتیجی کے کمرے میں دیکھ لیں۔ خط لکھ کر چھوڑ گئی ہے کہ اسے یہ گھر جیل لگتا ہے، وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اسے آزادی چاہیے تھی، اسی لیے اس گھر سے چلی گئی۔ اسے آپ سے نفرت تھی۔ آپ اس کے گھر، اس کی جائیداد پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ اگر وہ یہاں رہتی تو اس گھر سے آپ کو دھکے مار کر نکال دیتی، لیکن اس سے اس کے باپ کی روح کو تکلیف پہنچتی، اسی لیے وہ خود ہی یہاں سے چلی گئی۔ چچی اب کی بار پھنکاری تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کا رنگ سفید پڑا تھا۔ انہوں نے اپنے لہجے، اپنی باتوں پر غور کیا تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت کچھ غلط کہہ گئی ہیں، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ چچی کی بے ساختہ چیخ نکلی تھی کیونکہ میری عمر 24 سال ہے۔ میں اپنے امی ابو کے ساتھ خانے وال میں رہتی تھی۔ میری عمر اس وقت 12 برس تھی اور میں 7ویں جماعت میں تھی۔ ہم خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جب بھی چاچو چاچی ہمارے گھر آتے اس دن امی ابو کا لازمی جھگڑا ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی۔ میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ اماں کو چچا اور چچی کی آمد بہت ناگوار گزرتی تھی۔ میری چچی ایک فتنے باز عورت تھی، لیکن چچا بہت اچھے تھے۔ چچا کے 2 بچے تھے، زہیب بھائی جن کی عمر 18 سال تھی، لیکن ابھی تک چچی ان کو منا ہی کہتی تھی، اور دوسری سمیرہ آپی جو کہ 16 سال کی تھی۔ میں نے ماں سے اکثر کہتے سنا تھا کہ چچا کے دونوں بچے بالکل اپنی ماں پر گئے ہیں، مجال ہے کہ انہوں نے کوئی عادت اپنے باپ سے چرائی ہو۔ اس دن بھی رات کے وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ ابو کہتے ہوئے اٹھے تھے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ کچھ دیر بعد ان کے ہمراہ چچا چچی اور سمیرہ آپی اندر آئیں۔ زہیب بھائی البتہ غائب تھے۔ وہ ہم سے ملے، امی نے ان کا خوش اسلوبی سے استقبال کیا تھا۔ بات ہمیشہ چچی کی طرف سے شروع ہوتی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا زہر اگل دیتی تھیں جس سے امی کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس وقت تو امی کچھ نہ بولتی، لیکن ان کے جانے کے بعد جب امی ابو کو بتاتی تو ابو کو امی کی بات پر یقین نہ آتا اور وہ امی سے لڑ پڑتے کہ وہ ان کی بھابھی کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں۔ بحث میں معاملہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچتا، لیکن پھر اگلے دن امی غلطی ہونے کے باوجود ابو سے معافی مانگ لیتی۔ لیکن ہر انسان کی برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ امی نے کبھی چچی کو کچھ نہ کہا تھا، حالانکہ امی بڑی تھیں، چچی کو کچھ بھی کہہ سکتی تھیں، لیکن ان کی چپ نے چچی کو مزید سر پر چڑھا لیا تھا۔ یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر ایک بار چچی کو سختی سے سنا دی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ چچی اس بات پر اتراتی تھیں کہ وہ من چاہی بہو ہیں۔ پہلے چچی کی نسبت میرے ابو سے طے تھی، لیکن میرے ابو نے میری امی سے لو میرج کر لی تھی، تو مجبوراً دادا دادی کو چچی کی شادی پھر چاچو سے کروانی پڑی۔ اسی بات کا تانا وہ میری امی کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیتی تھیں، اور میری امی ایسے شرمندہ ہو جاتی جیسے انہوں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، چچی کے گھر 2 اولادیں ہو گئیں، لیکن امی کے گھر شادی کے 5 سال بعد بھی کوئی خوشخبری نہ آئی۔ امی سب کی نظروں میں مزید مجرم بن گئی۔ دادا دادی کے گزر جانے کے بعد دونوں بھائی الگ الگ ہو گئے، لیکن یہاں بھی چچی نے سکون سے نہ رہنے دیا۔ چچی اب اٹھتے بیٹھتے امی کو تانے دیتی کہ امی نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ چاچو کے ساتھ وہ خوش تو تھیں، لیکن چاچو کے پاس ابو جیسا کامیاب بزنس اور پیسہ نہیں تھا، اور یہی چیز چچی کو سکون نہ لینے دیتی تھی۔ شادی کے 8 سال بعد میری پیدائش ہوئی۔ اب چچی کو نیا بہانہ مل گیا کہ 8 سال تک ان کا جیٹھ اولاد کے لیے ترستا رہا، اور اب تم نے اولاد پیدا کی بھی تو وہ بھی بیٹی۔
تمہیں تو بیٹا پیدا کرنا چاہیے تھا جو تمہارے شوہر کے بڑھاپے میں اس کا بازو بنتا، اس کا سہارا بنتا۔ تم نے تو اس پر مزید بوجھ ڈال دیا بیٹی پیدا کر کے۔ امی صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی، لیکن اس دن امی کی بس ہو گئی تھی۔ اس دن وہ سب آ کر ہمارے ساتھ بیٹھے۔ کچھ دیر بعد امی چائے بنانے کی غرض سے کچن میں چلی گئیں۔ ان کے جانے کی کچھ ہی دیر بعد چچی نے نامحسوس انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور وہ بھی اٹھ کر امی کے پیچھے ہی چلی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد کچن سے چچی کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ ہم سب حواس باختہ ہو کر اندر گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چچی اپنا جلا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑے زور زور سے چلا رہی تھی، جبکہ امی ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چچا کے آتے ہی چچی فوراً سے ان کی طرف بڑھی۔ ابرار یہ دیکھیں، بھابھی نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ میں تو انہیں بس یہ کہنے آئی تھی کہ چائے میں چینی کم رکھیں، آپ کو شوگر ہے، لیکن یہ تو جانے کب کی بھرائی بیٹھی تھی۔ مجھے کہنے لگیں کہ میں ان کے شوہر پر ڈورے ڈالنے کے لیے روز ان کے گھر آ دھمکتی ہوں، اور بھی بہت غلط باتیں کی اور مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ میں نے ان کا ہاتھ روکا تو انہوں نے میرا ہاتھ ہی جلا دیا۔ سب حیرانگی سے امی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو… امی نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ابو نے آگے بڑھ کر امی پر ہاتھ اٹھا دیا، اور یہ ان 20 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ پھر وہ ان کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور طلاق دے دی۔ چچی کے چہرے پر ایک سکون زدہ مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ امی بے یقینی سے ابو کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی ساکت کھڑے رہنے کے بعد وہ ابو کی طرف مڑی اور بولی، آپ کو ایک دن بہت پچھتاوا ہوگا جب آپ کی آنکھیں کھلیں گی۔ اور پھر چچی کی طرف گئیں اور بولی کہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اب میرا اور آپ کا حساب قیامت میں ہوگا۔ کہتے ساتھ ہی امی نے ڈرائنگ روم پر موجود فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھائی اور اگلے ہی لمحے بے دردی سے اپنے گلے پر پھیر دی۔ لمحوں کا کھیل تھا اور امی کا بے جان جسم فرش پر گرا تھا۔ گردن سے نکلنے والا خون تیزی سے پھیلتے ہوئے فرش کو رنگ رہا تھا۔ سب حیرت سے گنگ رہ گئے۔ امی نے کسی کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہ دیا، وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی تھیں۔ ان کی تدفین وغیرہ کے بعد تیسرے ہی دن ابو بھی ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کہاں گئے، کیوں گئے، کسی کا ان سے کوئی رابطہ نہ ہوا تھا۔ وہ زندہ بھی تھے یا نہیں اس بات کا بھی کوئی پتہ نہ تھا۔ انہیں یہ بھی یاد نہ تھا کہ ان کی کوئی اولاد بھی ہے، وہ ان کے بغیر کیسے رہے گی۔ بس چچی کو میرا ہاتھ پکڑایا اور چچا کو گھر اور آفس کی چابیاں دیں اور یہ جا وہ جا۔ لیکن ان کے جانے کے بعد میری زندگی میں جو طوفان آیا اس کا ازالہ کسی طور ممکن نہ تھا۔ چچی نے پہلے پہل مجھے اسکول چھڑوایا اور اس کے بعد کچن میں جوت دیا۔ میں 12 سالہ بچی جس کو کچن کے کاف کا بھی نہ پتا تھا، جلدی ہی چچی کی مار اور ڈر سے کھانا بنانے، برتن دھونا، روٹی پکانا ہر کام سیکھ چکی تھی۔ ساری دولت جائیداد بھی لے کر ان کی روح کی تشفی نہ ہوئی اور وہ مجھے اذیت دے کر خوش ہوتی تھی۔ میری تکلیف سے انہیں سکون ملتا تھا۔ ان کا ظلم بھی تھک چکا تھا، لیکن ان کا دل ابھی بھی نہ بھرا تھا۔ دوسری طرف چچا اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ ابو کا سارا کاروبار بھی ڈبو چکے تھے اور سر پر لاکھوں کروڑوں کا قرض لاد بیٹھے تھے۔ زہیب بھائی کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہ تھا، انہیں گھر کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ تو بس یونیورسٹی کے نام پر آوارہ گردیاں کرتے پھرتے تھے۔ مجبوراً چچا کو گھر بیچنا پڑا، پھر ابو والے گھر کے صرف 2 کمرے استعمال میں رکھ کر باقی وہ بھی کرائے پر چڑھا دیا۔ لیکن لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بلا چند ہزار کیسے اترتا؟ سمیرہ باجی کو ٹیوشن لگانے کا بولا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ چچی نے اس بار بھی مجھے بلی کا بکرا بنایا اور ایک بنگلے پر کام پر چھڑوا دیا۔ میں وہاں ملازمہ کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ اب ہنر اور تعلیم تو کوئی تھا نہیں میرے پاس، تو ملازمہ ہی بننا تھا۔ پہلے پہل تو مجھے اس سے بھی کوفت ہوتی تھی، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہاں میرا دن گھر کی نسبت اچھا گزر جاتا تھا۔ یہاں چچی کی طرح کوئی بھی مجھ پر تشدد نہیں کرتا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اب میرا دل مالکن کے ساتھ لگ گیا تھا۔ مالکن بہت اچھی تھی، وہ میرے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آتی تھی۔ مالکن مجھے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے مالکن کو مشکوک انداز میں کسی سے بات کرتے سنا۔ وہ فون پر کسی کو کہہ رہی تھی کہ ہاں کام ہو گیا،
تم فکر نہ کرو، اس دفعہ کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، تم بھروسہ رکھو مجھ پر، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی۔ میں تمہیں تمہاری ڈیمانڈز کے مطابق آئٹم دوں گی، اس کے بدلے اب تمہیں مجھے ڈبل رقم دینی ہوگی۔ مقابل نے نہ جانے کیا کہا کہ مالکن کی مدھر ہنسی کی آواز سنائی دی۔ مالکن کال کٹ کر کے جیسے ہی پیچھے مڑی، مجھے دیکھ کر مالکن کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی، جیسے نہ جانے کیا بات چھپا رہی ہو۔ مجھے اس بات کی کچھ خاص سمجھ نہ آئی تھی۔ مالکن نے ایک دم خود کو سنبھالا اور مجھ سے مخاطب ہوئی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ کھانا لگ گیا ہے، آپ کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ تو مالکن نے ہنکارا بھرا اور بولی کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ میں وہاں سے نیچے آ گئی۔ میرے ذہن میں بار بار مالکن کی باتیں گونج رہی تھیں۔ خیر اگلے دن میں سب بھول گئی۔ ایک دن جب میں مالکن کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو مالکن کمرے میں آئی اور مجھ سے میرے گھر بار کا پوچھنے لگی۔ مجھے پہلے تو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ مجھے یہاں کام کرتے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ آج سے پہلے تو کبھی مالکن نے کچھ بھی نہ پوچھا تھا، تو ایسے یوں آج اچانک کیوں پوچھ رہی ہیں؟ خیر میں نے سر جھٹکا اور مالکن کو سب کچھ بتا دیا، جسے سنتے ہی مالکن کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ میں جان نہ پائی تھی کہ یہ آنسو حقیقی ہیں یا مصنوعی۔ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی عورت اس وقت مجھے اپنی سب سے بڑی ہمدرد لگ رہی تھی، جسے میرے دکھ سے دکھ ہو رہا تھا۔ چلو کوئی تو تھا جو اس دنیا میں مجھے بھی سمجھ رہا تھا، جسے میری تکلیف سے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں دل سے مالکن کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں حیران رہ گئی جب مالکن اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آئیں اور مجھے گلے لگا لیا۔ میں حیران پریشان مالکن کے گلے لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد مالکن مجھ سے الگ ہوئی اور بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے اتنی سی عمر میں اتنی زیادہ تکلیفیں جھیلی ہیں، لیکن اب تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا۔ اگر تم میری بات مانو تو میں تمہیں اس اذیت بھری دنیا سے نکال کر لے جا سکتی ہوں، میں تمہاری جان یہاں سے چھڑوا سکتی ہوں۔ میں نے ناسمجھی سے مالکن کی طرف دیکھا۔ میری پرسوچ نظریں مالکن پر ٹکی تھیں۔ جب مالکن نے کہا کہ میں اگلے مہینے دبئی جا رہی ہوں، تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں، تم مجھے سوچ سمجھ کر جواب دے دینا۔ میں مالکن کی بات سن کر واقعی سوچ میں پڑ گئی کہ مالکن مجھے اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتی ہیں۔ کیا مجھے مالکن کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں؟ میں پورا دن اسی سوچ میں ہی گم رہی۔ شام کو جب جانے لگی تو مالکن نے پوچھا کہ ہاں بھئی کشف، پھر کیا سوچا تم نے؟ مالکن امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی تو میں نے کہا کہ میں چاچو سے پوچھ کر صبح آپ کو بتا دوں گی۔ میری بات سن کر مالکن کے چہرے کا رنگ ایک دم فک ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ انہوں نے جلدی سے مجھے اپنے پاس بلایا اور بولی کہ پاگل، تم واقعی میں بہت معصوم ہو۔ کشف اسی لیے تو تمہاری چچی تمہاری معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اگر تم ان کو دبئی جانے کا بتا دو گی تو وہ تمہیں کبھی بھی جانے نہیں دیں گی، الٹا تمہیں کام بھی چھڑوا کر گھر بٹھا لیں گی اور تم پر مزید ظلم کرے گی۔ مالکن مجھے رسان سے سمجھا رہی تھی۔ مالکن کی بات سن کر میرے دماغ پر پڑے تالے کھلے تھے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، چاچی سے کہاں برداشت ہونا تھا میرا جانا، وہ کہاں مجھے خوش دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے میری ماں کی زندگی برباد کر دی تھی، انہیں اس راہ پر لا کر کھڑا کیا کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو گئی، تو میں ان کے آگے کیا چیز تھی؟ وہ مجھے کیوں کر بخشتی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے مالکن کی طرف دیکھا کہ اب کیا کرنا ہے، تو مالکن نے کہا کہ ویسے بھی تم روز یہاں آتی ہو، میں ٹکٹ کروا کر تمہیں یہیں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ جب تک انہیں پتہ چلے گا تب تک تم دبئی پہنچ جاؤ گی اور پھر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ مالکن کی بات ٹھیک تھی، پھر بھی میں نے مالکن سے کچھ وقت مانگا اور میں چپ چاپ گھر آ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اب ان حالات میں چچی کو عقل آ جائے، ہو سکتا ہے چچی کو مجھ پر رحم آ گیا ہو، وہ بدل گئی ہو، لیکن میں غلط تھی۔ چچی کا غرور اور ان کی اکڑ ان حالات میں بھی نہ ٹوٹا تھا، ان کا ضمیر ان حالات میں بھی نہ جاگا تھا۔ اب ان مردہ احساس لوگوں کے درمیان رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس دن میں نے کام سے چھٹی کی تھی، وجہ یہ تھی کہ رات کو کھانا بناتے ہوئے مجھ سے نمک تیز ہو گیا تھا۔ چچی نے میرے دونوں ہاتھ جلا دیے۔ اب میں جلے ہوئے ہاتھ لے جا کر وہاں کیا کرتی، اسی لیے میں نے گھر پر رکنے کا ارادہ کیا۔ گویا میں نے چچی کو ظلم کا مزید موقع دے دیا۔ چچی نے مجھے صبح سویرے کپڑے دھونے پر لگا دیا۔
میں روتے ہوئے مسلسل کپڑے کھنگالنے میں مصروف تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہتے بالٹی میں موجود پانی میں گر رہے تھے۔ میرے ہاتھ تیزی کے ساتھ کپڑوں پر چل رہے تھے۔ بیچ میں کئی بار اذیت سے بری طرح سسک اٹھی۔ ابھی ہاتھوں پر جلے کے چھالے تازہ تھے جو پانی اور کپڑوں کے ساتھ لگ کر مجھے مزید تکلیف دے رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف شکوہ گناہ نظروں سے دیکھا۔ اللہ جی، ان کے دل میں میرے لیے تھوڑا سا تو رحم ڈال دے۔ مجھ میں اب مزید سخت نہیں ہے کہ ان کا مزید کوئی ظلم برداشت کر سکوں، لیکن شاید ابھی میری مزید آزمائش باقی تھی، اور اس آزمائش سے تنگ آ کر میں جس راستے کا انتخاب کرنے والی تھی وہ راستہ صحیح بھی تھا یا نہیں، میں اس بات سے قطعی انجان تھی۔ میں نے جلدی سے سارے کپڑے کھنگال کر تار پر ڈالے اور اندر کی جانب گئی۔ میرا ارادہ اب کچھ دیر آرام کرنے کا تھا، لیکن اس گھر کے مکینوں کو کہاں گوارا تھا میرا ایک لمحے کو بھی سکھ کا سانس لینا۔ میں ابھی کمرے سے چند قدم کے فاصلے پر تھی جب اپنی پشت پر مجھے چچی کی چنگاڑتی ہوئی آواز سنائی تھی، کدھر چلی چھمک چھلو، ذرا کچن میں چلو اور کھانا بناؤ آ کر، یا پھر کیا سوچا ہے آج تمہاری مری ہوئی ماں قبر سے اٹھ کر کھانا پکائے گی۔ چچی کے زہر خند لہجے سے میری آنکھوں میں پھر سے نمی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ میں نے بے دردی سے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا اور التجائیہ نظروں سے چچی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، چچی میرے ہاتھ بہت دکھ رہے ہیں، ابھی آپ بنا لیں یا سمیرہ آپی کو بول دیں، رات کو میں خود بنا لوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں نے ایک معدوم سی امید کے ساتھ چچی کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ وہاں کے تاثرات دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے جانتے بوجھتے اپنی شامت بلا لی ہے۔ چچی نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کیا اور مجھے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے کچن میں لے گئی اور وہاں جا کر ایک زوردار دھکا دیا۔ میں آگے جا کر الماری سے ٹکرائی۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ میرے ماتھے کی بائیں طرف بہت زور سے الماری کا کونا لگا تھا۔ میری پیشانی سے خون کی بوندیں نمایاں ہوئیں۔ تجھے آرام کرنا ہے، مجھے حکم دیتی ہے، مجھے، میں کھانا بناؤں؟ تو نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ لگتا ہے اپنی اوقات بھول گئی ہے تجھے میں ایسی مار لگاؤں گی نا، موت بھی تجھ سے پناہ مانگے گی۔ ارے اگر میں نے اور میری بیٹی نے ہی روٹی پکانی ہوتی تو تجھے یہاں اپنے سینے پر مونگ دلنے کے لیے رکھا ہے کیا؟ چچی غضبناک انداز میں دھاڑ رہی تھی۔ میں نے آنسوؤں بھری نظروں سے چچی کی طرف دیکھا۔ چچی خدا کے قہر سے ڈرے، اتنا ہی ظلم کریے گا جتنا بعد میں برداشت کر سکے، آپ کی بھی بیٹی ہے۔ بات مکمل کرتے ساتھ ہی مجھے پھر سے ایک تھپڑ پڑا تھا۔ تیرے منہ میں خاک مر جانی ہے، جلدی سے کھانا بنا کر لا، تجھے میں شام میں بتاتی ہوں، تیرا پکا بندوبست کرتی ہوں، بہت پڑھ نکل گئے ہیں تیرے۔ چاچی کے جاتے ہی میں اپنی بے بسی پر رو دی تھی۔ کیوں امی ابو، کیوں مجھے ان بے ضمیر لوگوں کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ کیوں؟ اپنی بے بسی کا ماتم بیچ میں ہی چھوڑ کر میں اٹھی تھی۔ مجھے ہر حال میں کھانا بنا کر دینا تھا، ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ذہن کے تانے بانے جوڑ رہی تھی۔ میں نے اچھی طرح سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے کھانا بنا کر ان کے سامنے رکھا اور ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرے کو لاک کر دیا۔ اگلے دن میں نے مالکن کو اپنی رضامندی دے دی تھی اور اپنے سارے ضروری کاغذات چپکے سے نکال کر مالکن تک پہنچا دیے تھے۔ قسمت اس بار میرے ساتھ تھی، میرے کاغذات بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو گئے تھے۔ لیکن ایک چیز مشکل تھی، وہ یہ کہ ہماری فلائٹ صبح 4 بجے کی تھی، جس کے لیے مجھے رات کو گھر سے نکلنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ رات کے وقت گھر سے باہر نکلنا میری ذات کو کس قدر مشکوک بنا سکتا ہے، میرے کردار کو لے کر کس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں اور میرے کردار پر کس کس طرح کے سوالات اٹھائے جانے ہیں۔ لیکن اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، جسے جو سوچنا تھا بھلے سے سوچتا رہے، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ جو ہی رات کے 12 بجے میں نے چچا کے نام ایک خط لکھا جس میں چچی کے سارے کرتوت بتا دیے، اسے سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈال کر میں وہاں سے نکل آئی۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر مالکن گاڑی کھڑی کیے میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں سے ہم کراچی ایئرپورٹ گئے۔ فلائٹ اگلی صبح 4 بجے کی تھی۔ خیر میں دبئی پہنچ چکی تھی۔ مجھے یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چلا تھا۔ یہاں آ کر میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اب میری زندگی بدلنے والی تھی۔ میں زیادہ خوش تو نہیں تھی مگر اب افسردہ بھی نہیں تھی۔ یہاں مجھ سے کوئی گدھوں کی طرح کام کروانے والا نہیں تھا
اور نہ ہی کوئی بات بات پر تانے دینے والا اور نہ ہی تشدد کرنے والا۔ اس ساری اذیت بھری زندگی سے میری جان چھٹ گئی تھی۔ کم سے کم اب میں کھل کر سانس تو لے سکتی تھی، لیکن یہ محض میری خام خیالی ہی تھی۔ میری نظر میں میری مالکن مجھے انسانیت کے تحت لائی تھی، لیکن میں اس کے گھٹیا ارادوں سے ناواقف تھی۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تھی، جہاں سے مجھے دور دور تک بلند و بالا عمارتیں ہی عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی، جانے اب میری زندگی کیسا موڑ لینے والی تھی۔ مجھے وہاں پر کھڑے کچھ دیر ہی گزری تھی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑے سامنے کے نظاروں میں گم تھی جب مالکن میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ آؤ کشف، میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو میں نے مالکن سے کہا کہ نہیں مالکن، آپ کے پہلے ہی مجھ پر بہت احسان ہے، اب میں مزید آپ کو پریشان نہیں کر سکتی۔ تو مالکن نے کہا کہ کیسی بات کر رہی ہو، احسان کیسا ہے؟ میں تمہیں یہاں کام کرنے لائی ہوں، تم کام کرو گی تمہیں معاوضہ دیا جائے گا، احسان تو کوئی نہیں ہے۔ اب چلو، دیر ہو رہی ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ باتوں میں لگا دیا تم نے، جلدی آؤ۔ کہتے ساتھ ہی مالکن کمرے سے نکل گئیں۔ کچھ دیر بعد واپس آئیں تو مالکن کے ہاتھ میں ایک سوٹ تھا۔ مالکن نے وہ سوٹ مجھے دیا اور بولی کہ یہ پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ چاروں ناچار مجھے مالکن کی بات ماننی پڑی۔ مالکن مجھے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں آ گئیں اور ایک طرف بیٹھ گئیں اور کھانے کا آرڈر دیا۔ کچھ دیر بعد ہماری میز پر ایک آدمی آ کر بیٹھا۔ اس کا نام ڈیرک تھا اور وہ مالکن کا کوئی جاننے والا تھا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ مجھے گھور کر غور غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی نظروں سے کوفت سی محسوس ہونے لگی۔ میرے ساتھ ساتھ مالکن نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی۔ اب اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ مالکن کی طرف داد دیتی نظروں سے دیکھنے لگا اور بولا، واہ بھائی واہ، تم نے تو کمال کر دیا۔ جواباً مالکن نے فخریہ اپنے کالر جھاڑے۔ پھر ان دونوں نے انگریزی میں کچھ باتیں کی جنہیں میں بالکل سمجھ نہیں سکی۔ کچھ دیر بعد ڈیرک نامی بندے کا موبائل تھر تھر آیا۔ اس نے کال پک کر کے فون کان سے لگایا اور اگلے ہی لمحے وہ مالکن کی طرف دیکھتا ہڑبڑی میں اٹھا اور بولا کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں، بعد میں تمہیں کال کروں گا، اور دھیان رکھنا جو چیز میری ہے وہ صرف میری ہی ہے۔ کہتے ساتھ ہی وہ ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آخری بات میں واضح وارننگ محسوس کی جا سکتی تھی۔ مالکن کو اور مجھے اس کے یوں اچانک اٹھ کر جانے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے تو اس کے اٹھ کر جانے پر شکر کا سانس لیا تھا۔ اتنے میں کھانا آ گیا، ہم نے کھانا کھایا اور پھر مارکیٹ چلے گئے۔ وہاں جاتے ہی مجھے حیرت کے شدید جھٹکے لگے۔ ہم ایک دکان میں داخل ہوئیں، مالکن کپڑے پسند کرنے لگی اور مجھے بھی کہا، تو فی الوقت میں نے سہولت سے انکار کر دیا۔ دکاندار مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مالکن نے 2-3 سوٹ پسند کیے۔ ان کی پیمنٹ کر کے جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو اچانک دکاندار نے ایک قیمتی جوڑا نکال کر مالکن کو دیا اور میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یہ اس کے لیے ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ مالکن منع کر دیں گی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مالکن نے مسکرا کر اس سے وہ جوڑا وصول کیا۔ مجھے یہ بات عجیب سی لگی۔ مالکن نے اس کے بعد کچھ اور مزید خریداری بھی کی۔ گھر آتے آتے شام ہو گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد مالکن نے مجھے کہا کہ میں ان کے کمرے کی الماری سیٹ کر دوں۔ میں فوراً سے اٹھی اور جلدی سے مالکن کے کمرے میں گئی۔ کچھ ہی دیر میں مالکن کی الماری سیٹ کر چکی تھی۔ میں نے آ کر مالکن کو اطلاع دی۔ اس کے بعد مالکن نے مجھے وہی جوڑا دیا اور کہا کہ اسے پہن کر سو جاؤ۔ میں نے مالکن کی طرف حیرت سے دیکھا اور بولی کہ اتنے مہنگے کپڑے پہن کر کون سوتا ہے، میں پھر کبھی پہن لوں گی۔ تو مالکن بولی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے لوگ ادھر ایسے ہی پہنتے ہیں اور تم بھی یہی پہن کر سوگی۔ جانے کیا تھا مالکن کے لہجے میں جو میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے کپڑے بدلے اور آ کر بیڈ پر لیٹتے ساتھ ہی میری آنکھ لگ گئی۔ شاید بازاروں میں گھوم گھوم کر صحیح کی تھکن ہو گئی تھی، اسی لیے گہری نیند آ گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو حیران رہ گئی۔ میں ناسمجھی سے چاروں جانب دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ مالکن میرے بستر سے پیسے چن رہی ہے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر فوراً میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ جلدی سے فریش ہو کر نیچے آؤ، میں ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں مالکن سے کچھ پوچھتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔
میں فریش ہو کر نیچے گئی تو مالکن کے ساتھ ایک نرس بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے ناشتہ کرتے ہی اس نے اپنی میڈیکل کٹ کھولی اور انجیکشن بھر کے میری طرف آئی۔ میں نے ناسمجھی سے مالکن کی طرف دیکھا تو مالکن نے کہا کہ لگوا لو، اسے میں نے ہی کہا تھا، یہاں کی آب و ہوا ابھی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، اور دوسرا تمہارے جسم پر جو تمہاری چچی کے درندگی کے نشان ہیں وہ بھی مٹ جائیں گے۔ پھر روز ہی ایسا ہونے لگا۔ جب میں مالکن کے ساتھ بازار جاتی تو سب مجھے دیکھ کر مالکن کو ایک ایک سوٹ دیتے، میں رات کو وہ پہن کر سو جاتی۔ صبح پھر سے مالکن میرے بستر سے پیسے چن رہی ہوتی، اس کے بعد مجھے انجیکشن لگا دیا جاتا۔ لیکن اب مجھے کھوج لگانی تھی، مجھے تجسس تھا کہ مالکن یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ ایک دن جب مالکن کے کمرے میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ دبئی آنے کے بعد سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ مالکن کے کمرے میں 3 مرد اور ایک عورت کھڑی تھی، یہ سب پولیس والے تھے، وہ مالکن کو اریسٹ کرنے آئے تھے۔ مالکن کے ساتھ وہ ڈیرک نامی بندہ بھی تھا، اس کے ہاتھ پر ہتھ کڑی لگی تھی۔ دراصل مالکن اور ڈیرک لڑکیوں کو بیچنے کا کام کرتے تھے۔ مالکن مجھے بھی اسی غرض سے یہاں لائی تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر کیا کہ میری عزت محفوظ رہی تھی۔ میں نے پولیس سے ہی رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ مجھے میرے وطن واپس پہنچا دیں۔ ان کے تعاون سے میں اگلے 2 دن کے بعد ہی اپنے گھر پہنچ گئی تھی، لیکن یہاں کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ چچا گزر گئے تھے، سمیرہ آپی کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر تھا جس نے انہیں ڈچ کیا تو انہوں نے خود کو مار دیا۔ زہیب بھائی نے بھی کسی کا قتل کیا تھا اور اب جیل میں تھے، جبکہ چچی نیم پاگل سی ہو کر سڑکوں پر پھرتی رہتی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔